آپ اور میں اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا تو اظہار کر سکتے ہیں، لیکن نیچرلی وی کین ناٹ بائی پاس اور وی کین ناٹ سپرسیڈ جو ایک لیگل پروسیس ہے، وہ میرا آپ کا اس ہاؤس کا سر اختیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ کچھ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھی۔ باقی جو بات علی ظفر صاحب نے کی، اس بات میں وزن ہے کہ جو کیا جاتا ہے وہ دینا پڑتا ہے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، لیکن سر اس سے بھی تو بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے نا، اس کو درست کرنے کا بھی تو ایک ہی طریقہ ہے۔ اور سیاست نے ہمیں جو اسلوب سکھایا وہ یہ ہے کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، مل کے بات کریں۔ آج بزنس ایڈوائزری میں آپ نے حکم دیا تھا، ہم سارے بیٹھے، آپ نے کہا یہ ایک سیاسی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لیگل کویسچنز اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل 100 بسم اللہ اٹھائیں، اور یہی حسن ہے۔ میں اپریشیٹ کہ ہاؤس نے آج کمال بردباری کے ساتھ ہم یہ معاملہ چلا رہے ہیں۔ میں بلکہ جو ہمارے 2 نئے اراکین آئے ہیں آج سینٹ میں، جناب سواتی صاحب اور محترمہ یوسف زئی صاحبہ، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ نے حلف لیا ہے، شہری رحمان صاحبہ نے، اور میں نے خود جا کے ان کی سیٹوں پہ ان کو مبارکباد پیش کی۔ سر یہ وہ بردباری ہے جو ہونی چاہیے، اینڈ رائٹلی اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ سر رہی باتیں کہ سزا کیوں ہوئی، آج میں سر اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ سر لکھی پڑی بات ہے کہ 9 مئی کو واقعات ہوئے، لوگوں نے جناح ہاؤس کو جلتے دیکھا، ٹی وی پہ اس کی فوٹیج چلی، لیڈرشپ کی تصویریں نظر آئیں، میاں والی میں ایئر بیس پہ حملہ ہوا، اس کی فوٹیج لوگوں نے دیکھی سر، مردان میں شہداء کے مجسموں کو پٹکا گیا، توڑا گیا، فوٹیجز تھیں، لوگوں نے دیکھا سر، ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ کو نظر آتش کیا گیا، سب نے ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، لاہور میں تھانہ شادمان کو آگ لگی، یا راحت بیکری کے سامنے گاڑیاں جلی۔ تو سر یہ وہ سارے واقعات ہیں جن پہ ایک لیگل، سر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سر، آپ بولیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، آپ بولیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سر اس ملک میں کوئی قانون بھی ہے نا، ضابطہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ گناہ گار تھا، یہ بے گناہ تھا۔ اگر کوئی جرم کرے گا سر، اس کا ایک لیگل کورس ہے، وہ ہونا ہے، اسی لیگل کورس کے اندر آپ کو ریمیڈیز ہیں، آپ وہ ریمیڈیز لیں۔ آپ پہلے بھی عدالتوں میں جاتے ہیں، اور میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پچھلے دور کی رفتار تھی اس سے رفتار بہتر ہے، ریلیف بھی ملتے ہیں۔ جمشید دستی کو ڈسکوالیفائی کیا ایک پروسیس کے بعد الیکشن کمیشن نے، لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ان کے معاملے میں جو میکسیمم ریلیف تھا